اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں کے پی کے میں ایک بڑا زبردست قسم کا بل آیا اور جس بل کو پاس بھی کر لیا گیا، اور ایک مجوزہ بل جو صحافیوں سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بحث جاری ہے۔ ایسا بل ہے جس میں ایک لفظ اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جو نظریہ تھا آج اس کی پارٹی نے اس کو خود ہی دفن کر دیا۔ آج کے پی کے اسمبلی سے پاکستانی عوام کے لیے ایک ایسا پیغام آیا کہ ہم تو ایلیٹ کلاس کے نمائندے ہیں، ہمارا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی میں بتا دیتا ہوں، باقی پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ سارا ایسے وقت میں ہوا کہ جب زیارت کے اندر خودکش حملہ ہوا، 9 اہلکار شہید ہو گئے۔ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں، کے پی کے اندر جگہ جگہ کو ٹورسٹ آتا ہے تو مارا جاتا ہے، جگہ جگہ عجیب و غریب صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر بہت ہی بری طرح خراب ہے، گورننس کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اور ایسے حالات کے اندر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایم پی اے کو، ہر ممبر صوبائی اسمبلی کے پی کے کو، اس کو اور اس کی شریک حیات کو ساری زندگی کے لیے ایک بلو پاسپورٹ ملنا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ارکان اسمبلی کو ایئرپورٹ کے اوپر خصوصی پروٹوکول چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ ٹول ٹیکس کے اندر استثناء چاہیے تمام ایم پی ایس کو۔ پھر کہتے ہیں سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے اوپر بھی ہمارا نام لکھ دیا جائے اور ہمیں اس کا استحقاق ہونا چاہیے کہ ہم جب مرضی اس کو استعمال کریں۔ سیکیورٹی، ہر رکن کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، اسلحہ لائسنس 8 لائسنس ہر ایم پی اے کو دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 لائسنس بلا معاوضہ اور 4 فیس کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی ایم پی اے کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ ایم پی اے صاحب بے شک 4 5 10 قتل کر کے بھی آ جائیں۔ اور سرکاری اداروں کا معائنہ تمام ارکان اسمبلی کر سکیں گے، جس مرضی دفتر میں جا کے وہ گھس جائیں، جو ان کا کام کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح اس بل کا یہ بھی حصہ ہے کہ مراد میں رکاوٹ ڈالنے پر کارروائی ہوگی۔ جو مراد ارکان اسمبلی کی ہیں، اگر وہ کوئی پوری نہیں کرتا، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو پریویلیج موشن اس کی آئے گی، اس کے تحت کارروائی ہوگی اور اس کا پوری طرح سے مواخذہ ہوگا۔ استحقاق کمیٹی کے اختیارات کو بھی وسیع کر دیا گیا ہے، اور ایسے دن میں یہ سب کچھ ہوا ہے جب زیارت میں پولیس چوکی کے اوپر خودکش حملہ ہوا، 9 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہ معاملہ صرف کے پی کے کی حد تک نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے سال 2 سال میں جو تماشا ہو رہا ہے، اس ملک کو مال غنیمت کی طرح جس طرح لوٹا جا رہا ہے۔ آپ ایف بی آر کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کر لیں، آپ جوڈیشری کے لوگوں کے تنخواہوں میں اضافے کی بات کر لیں، آپ بیوروکریسی پورے پاکستان کی مختلف صوبوں کی، فیڈرل بھی کی، اس کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کر لیں، آپ ان کی گاڑیوں کی بڑی بڑی گاڑیاں ان کو دینے کی بات کر لیں، اربوں روپے اس پہ لگائے گئے، باقی جہاز کی تو بات بڑی ہو چکی۔ یعنی ہر شعبے کے اندر، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو ارکان اسمبلی ہے، وہ پوری طرح میسیج دے رہے ہیں پاکستان کی 24 کروڑ لوگوں کو، 25 کروڑ لوگوں کو کہ بھائی آپ کا یہ ملک نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کو لوٹنے کا حق بھی ہمیں ہے۔ تو آج یہ بل پاس کر کے ہمارے دوستوں نے یہ عوام کو ایک دفعہ پھر یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ کس کھیت کے، کس باغ کی مولی ہیں، کیا ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ علی پرویز ملک صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہم فی الحال پٹرول مہنگا سستا نہیں کر سکتے، مہنگا ہی رکھیں گے۔ یعنی سالسی دنیا جہان کی ہم نے کروا لی، دنیا جہان کے ہم چودھری بن گئے، لیکن اس کی ثمرات ایران کے اندر تو عام بندے تک پہنچ گئے ہیں، امریکہ تو ریلیکس ہو گیا ہے، پورے ممالک کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، چائنا کو ہو رہا ہے، اگر نہیں ہوا تو پاکستان کو نہیں ہوا۔ یعنی پاکستان اللہ کے فضل سے اب پھر وہ ملک بن گیا کہ جنگ ویتنام کی امریکہ کی ہو تو تیسرا متاثرہ جو ملک ہوتا ہے پاکستان ہوتا ہے، جنگ ایران کی اور امریکہ کی ہو تو متاثرہ ملک ہم ہوتے ہیں۔ تو یہ بس ایک فیشن بن گیا جی
آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں جی۔ برسٹر شاہد مسعود تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ذوالفقار علی بدر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ ملک ہیومن رائٹس کے پریزیڈنٹ ہیں، سینئر وکیل ہیں، وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید دفاعی تجزیہ کار، اور آپ سب واقف ہیں ان سے، بڑی دبنگ اور بڑی متوازن ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کا بھی کسی سیاسی فرقے سے ہماری طرح تعلق نہیں ہے، اور وہ بات بڑی سیدھی کرتے ہیں، جو پاکستان کی بات ہوتی ہے ان کی بات سے پاکستانیت جھلکتی ہے۔ بریگیڈیئر فاروق صاحب، آپ سے چلو آغاز کر لیتے ہیں، آپ نے بڑا مشکل ٹائم مینج کیا لگتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ عمران خان تو بڑے نعرے مارتے تھے کہ عام آدمی کی بات کرتے تھے، آج کے پی کے اسمبلی نے تو عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کو خود ہی دفن کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذوالفقار بھائی، آپ نے جو میرے بارے میں اپنے الفاظ کہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ میں آئی ڈونٹ تھنک آئی ڈیزرو دیم، لیکن بات بڑی کلیئر ہے۔ میں بہت آنیسٹلی میں اتنا آج اسٹیٹ آف شاک میں گیا ہوں کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے، کے پی کے جو یہ اپنا گورنمنٹ ان پاور ہے، اوبیسلی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کہ یہ اس قسم کے ایسا قانون لے کے آئیں گے جس کو ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے، کہ چاہے وہ نیشنل اسمبلی پہ قانون سازی ہو، چاہے وہ کسی اور پروونشل اسمبلی میں ہو، پروونسز میں، کہ جس میں یہ اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھے اور ایلیٹ کلاس سمجھے، اور یہ کہیں میسج دیں کہ جناب ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں ہر قسم کے وہ جو پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ بھی ہمیں ملے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، تمام پولیٹیکل پارٹی یہ تین چیزوں میں بلیو کرتے ہیں، پاور، پرکس، پریولیجز۔ بھائی آپ کا صوبہ جو ہے وہ حالات جنگ میں ہے، دہشت گرد بار بار حملے کر رہے ہیں، کوارڈ کاپٹر کے حملے ہو رہے ہیں، ڈرون سے آپ پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے شہریوں کے اوپر، آپ یہاں پہ موج مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم ایک خاص نظریہ ہے ان کا، وہ کفائی شاعری میں بلیو کرتے ہیں، وہ سادگی میں بلیو کرتے ہیں، وہ پبلک فنڈز کو مس یوز کرنے کے بالکل خلاف ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس قسم کا بل پاس کیا ہے۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے جو پارٹی کی جو آئیڈیالوجی، اگر وہ اس سے مخلص ہیں، اگر وہ اس سے سنسیئر ہیں، اگر وہ اپنے پارٹی لیڈر کے جو قول اقوال ماضی میں ہیں اس سے وہ سنسیئر ہیں، جس وقت جیل میں ہے، تو ان کو میرا خیال ہے یہ بل جو ہے، یہ جو پاس کے واپس لے لینا چاہیے، واپس لے لینا چاہیے۔ لوگ ایمان سے ان کی تعریف کریں گے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ ڈفرنٹ ہیں فرام دی ادر پولیٹیکل پارٹیز، آپ واقعی پبلک فنڈس کو پرزرو کرنے میں، اور یہ جو اس قسم کے پریولیجز ہیں، بلو پاسپورٹ، یہ آپ ان چیز کے آپ بھوکے نہیں ہیں، بلکہ آپ جنون عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ان کی بات کریں، ان کو اپنا فائدہ پہنچائیں۔ بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ نے تو بڑی زبردست بات کی کہ ابھی بھی موقع ہے اس کو واپس لے لیا جائے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیل کے اندر رہ کے عمران خان نے جو قربانیاں دے کے اپنا نیریٹو ایک ڈیولپ کیا، ایک اپنے نظریے کو لے کے وہ آگے بڑھے، آج اس کی پارٹی نے خود عمران خان کے اوپر اور اس کے نظریے کے اوپر خود کو حملہ کر دیا ہے۔ برسٹر شاہد مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلیو پاسپورٹ کے پی کے اسمبلی کے ہر بندے کو اور اس کی بیوی کا حق ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کے ایک ایم این اے صاحب باہر گئے تھے، اقبال افریدی صاحب اس کے بیٹے، اور انہوں نے جا کے بلیو پاسپورٹ وہاں پہ اٹلی میں سرنڈر کر دیا، تو اب یہ تماشا لگے گا بلیو پاسپورٹ کے ساتھ، اور اس طرح پاکستان کے خزانے کے ساتھ ویسے ہی طے کر لیں کہ یہ خزانہ، یہ ہماری گرانٹ ہے، اور یہ کے پی کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی تقسیم کر لیں، سارے ایم پی ایز ملک کو مال غنیمت کی طرح جس طرح لوٹ رہی ہے یہ لیٹ، اس میں آپ کہیں کہ ہمارا بھی حصہ دے دیں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ ذوالفقار راج صاحب، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میں ابھی اڈیالہ میں آج ملاقات کا دن تھا، ادھر سے واپس آ رہا ہوں، رستے میں ہوں، گاڑی میں ہوں،
اور جس قسم کی صحبتیں برداشت کر کے ہم لوگ آج اڈیالہ پہنچتے ہیں، اتنی گرمی کے اندر وہاں پہ بہنیں بھی موجود تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکن جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہاں پہ پہنچے. اچھا لیکن آج یہ سن کے دکھ ہوا، دل رنجیدہ ہے کہ جن چیزوں پہ میرے لیڈر عمران خان نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی، جن چیزوں پہ ہم لوگ یہ تحریک کو آگے لے کر چل رہے ہیں، یہ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. عمران خان صاحب قید کے اندر ہیں. آج ہماری ہی اسمبلی سے ایک ایسا بل پاس ہوا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نیشنل اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر، باقی اسمبلیز کے اندر آتی رہی اور ہم اس کو کرٹیسائز کرتے رہے اور بڑی شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہمیں اپنی یہ اچھا اقدام نہیں ہوا، قدم نہیں اٹھایا گیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے، اور اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری بیٹھنی چاہیے کہ یہ کس نے لا انیشیٹ کیا، پھر اس کے اوپر ووٹنگ کیسے ہوئی. دیکھیں آج پارلیمنٹری اوور سائٹ کا جو کانسیپٹ تھا، اپوزیشن جو ہے، حالانکہ مطلب ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف ہیں، لیکن مجھے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم سے یہ بل پوشیدہ رکھا گیا، ہمیں کاپیز شیئر نہیں کی گئی، تو وہ بالکل حق بجانب ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، اور یہ بل ہماری سائڈ سے تو کبھی آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہوا ہے. میں ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں. دیکھیں سیاسی میدان کے اندر موجود ہیں، عمران خان کے نظریے کے ساتھ موجود ہیں، اس طرح کی بلو پاسپورٹ. اور پھر دیکھیں ایک چیز جو سب سے الارمنگ تھی اس کے اندر، آپ کے پرکس اینڈ پریولیجز کو تو چھوڑ دیں کہ جرنلسٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ اسمبلی کی پروسیڈنگز کو کوریج نہیں دیں گے جب تک اسپیکر کی جو ہے وہ پرمیشن نہیں مل جاتی. بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہم لوگ ہمارا کریکٹر جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی سبجیکٹ ٹو پبلک کرٹیسزم اوپنلی، اور اس طرح کا یہ نہیں آنا چاہیے تھا. اس کے اوپر بالکل ود ان پارٹی ہم لوگ بات کریں گے. آج کیونکہ اڈیالہ کے اندر تھے، آج ہی یہ بل پاس ہوا ہے، تو اس کے اوپر پورا بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کیا جائے گا. بلکہ پنجاب کی پوری تنظیم، آج پنجاب کے سارے ایم پی ایز یہاں پہ موجود تھے. مجھے تو ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے اس بل کے حوالے سے پتہ لگا ہے اور دل رنجیدہ ہے. خدا اس بات کا گواہ ہے کہ دل رنجیدہ ہے. یہ ہماری اسمبلی سے نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے دل رنجیدہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پہ عمران خان صاحب کے اس سوچ کے اوپر بھی اب تو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان کو کبھی بزدار صاحب مل جاتے ہیں، اب کبھی بزدار صاحب مل جاتے ہیں پنجاب کے لیے، اور پنجاب کے عوام سے انتقام بذریعہ بزدار لیا جاتا ہے، اور کبھی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ یہ افریدی صاحب مل گئے ہیں جن کے ایکسپوئر یہ ہے، جن کا لیول یہ ہے، اور شوکت خانم انہوں نے اگر چلانا تھا اس پہ تو نہ کبھی بزدار لگایا ہے نہ کوئی افریدی لگایا، اس پہ تو کمپیٹنٹ بندے ڈھونڈ کے لگائے ہیں، حالانکہ چیریٹی ہے. تو یہ 12-14 کروڑ کا ملک ہے، اس پہ بزدار لگا دیا اور وہاں پہ ایک نیا بزدار بٹھا دیا. دیکھیں یہ آصف باجوہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ آپ کا تو مسئلہ ہی آسان ہو گیا. نون لیگ پہ اسی وجہ سے تنقید ہوتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا. یہ جو بیرسٹر شاہد مسعود صاحب ہیں جو بڑا کہہ رہے تھے دل رنجیدہ ہے، یہ ان کی کوئی پولیٹیکل، میں نے تو آج شاید ان سے پہلی دفعہ میرا تعارف ہوا ہے آپ کے پروگرام میں، اور ان کی کوئی میرا خیال ہے کوئی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے کہ، اور یہ کوئی سیاسی آدمی نہیں مجھے لگ رہے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کہیں کسی اسمبلی کے ممبر رہے ہوں یا اس طریقے سے. مجھے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ انڈر پروسیس ممبر ہے، ممبر بن جائیں گے، انڈر پروسیس ہیں. آپ تو سینئر ممبرشپ میں بن گئے ہیں نا. میں عرض کروں سر، میں آپ کو یہ جو آپ نے انٹرو پیش کیا بالکل درست تھا، لیکن میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. سر کیا آپ نے کبھی کسی ملک کے پرائم منسٹر کو دیکھا ہے کہ وہ روزانہ اپنے گھر سے اپنے آفس ایک ہیلی کاپٹر میں روزانہ جاتا رہا ہو؟ یہ کوئی مثال نہیں ہے ماں سوائے عمران احمد خان نیازی کے. نمبر 1. نمبر 2، ان کا یہ نعرہ کہ 2 نہیں 1 پاکستان، یہ اس کا بیڑا گرد تو انہوں نے خود کیا تھا جب انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے ایم این ایس کی اور ایم پی ایس کی جو سیلریز تھیں ان کو 100% سے زیادہ انکریز کیا تھا. کیا کسی عام آدمی کی طرح بھی اتنی انہوں نے بڑھائی تھی اپنے دور حکومت میں؟ نمبر 2،
नंबर 3, क्या जितनी इनकम्पिटेंसी उनके दौर में थी, कभी सोचा आपने कि जितने इनकम्पिटेंट लोग, जितनी करप्शन 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए लेकर एक डिप्टी कमिश्नर को, एक डीपीओ की अपॉइंटमेंट की जाती रही, ये सब बातें मैं आपको याद करवाना चाहूंगा। नंबर 3, ये जो बात करते हैं ना कि जी हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, मुझे ये बताएं कि क्या किसी चीज, ये दोहरा म्यार है, ये दोहरा म्यार है। जुल्फकार राज साहब ये झूठ बोलते हैं यहां पे बैठ के, ये अवाम की आंखों में, आपकी आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं, अच्छा। धूल झोंक रहे हैं, ये सच्ची बात नहीं कर रहे, ये सारा कुछ इनके इल्म में है। क्या कोई मुमकिन है कि बैरिस्टर गौर जो हर वक्त इनके साथ होते हैं, हर वक्त इनको एडवाइस करते हैं, ये उनसे छुपाया गया हो? और अगर उनसे ये बाजवा साहब सुने, और अगर कोई कहता है, सीनियर लीडर कहता है कि उनको नहीं पता, तो इससे बड़ी नालायकी कोई नहीं। इसका मतलब ये है ये नालायकी कि फिर है, तंजीम नाम ये की चीज ही नाकामी कोई है। नहीं, फिर पार्टी तो है ही नहीं। इसका मतलब है नहीं, सीएम पार्टी तो केपी है किसी से ना। पूछते ही नहीं। जुल्फकार राज साहब ये पार्टी नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, देखें सर, जब इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए तो फाजिल जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने इनको कैटेगोरिकली कहा कि भाई आप दूसरी दफा मेरे पास आए हैं, आप इस तरह करें, अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी फाइल में कागजात का पेट भर के ले आए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये आपको याद है ना सारे, ऐसे ही कहा गया था, लेकिन ये कागजात का पेट नहीं भर सके। ये सब लोग झूठे हैं, बददियानत है, ये शोर मचाते हैं। ये जरा मुल्क के बाजवा खैर का साहब, नहीं ये है। जरा इनसे पूछते हैं बैरिस्टर साहब से भी, लेकिन मैं उससे पहले जरा हमारे पास एक न्यूट्रल, इनको शर्म आनी चाहिए, न्यूट्रल शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने कैसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया है। क्यों ना गौर साहब से भी इस्तीफा लिया जाए, क्यों ना उस चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा लिया जाए, क्यों ना उन्हें एमपीएस से इस्तीफा लिया जाए। बिल्कुल ठीक, जिन्होंने ये काम किया। इस पे करते हैं जी बाजवा साहब। एक न्यूट्रल शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ह्यूमन राइट्स के सरबरा भी हैं, तंजीम इनकी बड़ी तारीखी और बड़ी पुरानी, सीनियर वकील भी हैं। कभी ज़िंदगी में आपने इस तरह का तमाशा देखा है कि पूरी एलीट क्लास जितनी है, मैं तो इनको कहता हूं कि एक एलीट क्लब है, जो उसका मेंबर बन जाता है वो किसी पार्टी से भी हो, तो फिर वो सारा जो लूट मार है उसका हिस्सा बन जाता है, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी के खिलाफ ये इस तरह कब्जा करते हैं कि जो मेजॉरिटी है अवाम की, उस सारों के हकूक इस तरह ये गसब कर रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा कुछ जुल्म हो सकता है जो केपीके के अंदर बिल है? पहले तो मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे इस बिल की शदीद मजम्मत करता हूँ। न सिर्फ इस बिल ने हमारा जो एक बयानिया था उसको कमज़ोर किया है, बल्कि जो इमरान खान साहब का एक नज़रिया था और एक जो उनका वीआईपी कल्चर के साथ के ख़िलाफ़ उनकी एक जो स्टैंड था, आज वो भी दफन हो गया। आज इमरान खान साहब भी सोच रहे होंगे कि मैं किस कौम की खातिर, मैं किस मुल्क की खातिर, किस असम्बली और अपनी ही असम्बली की खातिर मैं सौतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो ये कैसी कौम है? देखिए, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जब हमारी नेशनल असम्बली के स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और हमारे दूसरे मेंबरान के जो रात बढ़ाई गई थी, तो हमने बिलीव करे बड़ा शोर ववाला मचाया था कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके 44 पॉइंट समथिंग लोग खत गुर्बत से नीचे रहते हैं, 7% के बाद खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है, 57% के बाद परचेजिंग पावर नहीं है, 17 मिलियन बच्चे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। तब बड़ी लान तान करते थे इस गवर्नमेंट को बतौर क्रिटिक्स, बतौर एक वॉच डॉग के, एक विस्लर के। लेकिन जब पंजाब की बारी आई तो हमने मरीम नवाज शरीफ साहब ने त्यारा ख़रीदा, हमने उसमें भी कहा कि गरीब मुल्क जिस पे इतने कर्जे हों वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। जब मरीम औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ख़रीदा है तो ख़रीदा है जी, हम तो अभी उनको कोस रहे थे कि एक ऐसी असम्बली जिसका हम एक जिक्र किया करते थे अच्छे कि देखिए जी एक वो केपी की भी असम्बली है कि, लेकिन इन्होंने जो आर्टिकल 25 है जिसमें है कि तमाम शहरी बराबर हैं, आज वो शहरियों की बराबरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है ना, जिसके तहत उन्होंने ओथ उठाया था, आज वो भी उन्होंने दफन कर दिया। आज उन्होंने कहा कि जो मुराद प्रेसिडेंट को मिली थी इम्यूनिटी के, हमें भी वहाँ केपी के में मिलनी चाहिए, किसी एमपी को पूछना चाहिए, जब चाहे वो असले का लाइसेंस ले, जब चाहे वो बाहर जाए, न सिर्फ खुद बाहर जाए तो बच्चों को भी साथ ले जाए, उसके साथ साथ जिस गेस्ट हाउस में वो ठहरना चाहे वो ठहर जाए, उसकी किसी अगर कोई वो किसी डकैती में किसी
کرپشن میں کسی ڈرگ مافیا کے ساتھ انوالو ہے تو اس کو پکڑا بھی نہ جائے. تو دیکھیے جب ایک پوری کی پوری وہ اسمبلی جو ایک بیانیے کے پیچھے کھڑی تھی, ایک بیانیے کو سپورٹ کر رہی تھی, ایک عمران خان سے ویژن کو سپورٹ کر رہی تھی, تو آج وہ اسمبلی وہاں نظر آ رہی ہے جہاں پہ بزدار کھڑا تھا 2022 میں. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے 26 سالہ سیاست کی ستیہ ناش کر دیا اس شخص کو لا کے. اب ہم کیا کہیں کہ عمران خان صاحب کے جو 2.5 سال قید کے ہیں, انہوں نے یہ قید کاٹی ہے, تو سہیل افریدی کو ہم کیا کہیں کہ وہ نابالغ ہے, وہ کیا پریشرائز ہو گیا ہے. وہ تو ایک نوجوان تھا, اس سے بڑی توقعات تھیں, لیکن ہم اس سے مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بیانیہ کمزور ہوا ہے. اور اس بیانیے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہم PMLN کی گورنمنٹ کو جو 47 والے کہتے تھے, آج 45 اور 47 مل کر گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں. کبھی وہ قید چھوڑتا ہے, وہ پکڑ لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ باری باری اور یہ سارے عوام کے خلاف متحد ہیں. جی ہاں, عوام کے لیے کوئی نہیں بول رہا. اگر آج اسمبلی یہ بل پاس کرتی کہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہونی چاہیے, ہمیں بڑی خوشی ہوتی. آج اسمبلی یہ بل پاس کرتی کہ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان شہداء کے ورثہ کے لیے ہم کچھ کریں گے. آپ مجھے بتائیں یہ سارے بل میں ٹوٹلی کہیں عوام کا ذکر ہی کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. وہ لوگ جو الیکٹڈ ہیں, چوزر ریپرزینٹیٹو, یہ ان کا حال ہے جنہوں نے اسمبلی میں دیکھیں لیجسلیٹر کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ جو مفاد عامہ کے لیے جا کے کام بالکل ٹھیک ہے. آئین کا اچھا ٹیکس ہوتا ہے. پھر اس پہ جو اس کی سپیرٹ ہے, اس پہ ڈسکشن نہیں کی گئی, اس پہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں کیا گیا, کسی سے بات نہیں کی گئی, چپ کر کے بل لائے ہیں. اس سے بڑی کو امریت نیشنل اسمبلی میں وہ رو رہے ہوتے ہیں نا اپنا گور خان صاحب کہ دیکھیں جی راتوں رات بل لے آئے ہیں, راتوں رات بل لے آئے ہیں, ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے. تو آپ نے بھی بھائی وہی کیا ہے. پھر آپ نے فرق کیا ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب, آج KPK کے اندر جو بل پاس ہوا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر ایم پی اے اور اس کی بیگم کو بلو پاسپورٹ چاہیے, سیکیورٹی کے لیے اہلکار چاہیے, اسلحے کے لائسنس چاہیے, پروٹوکول چاہیے VIP ایئرپورٹس کے اوپر. یہ کیا اس طرح کی سیاست؟ آپ بھی ایک سیاست کے اور ایک سیاستدان کے وارث ہیں. مجھے تو لگتا ہے ذوالفقار صاحب سب کو ریڈ کارڈ ملنے والا ہے. اور علی بدر صاحب, آپ نے جو پیدا ہوتے ہی جو اپنے گھر میں سیاست دیکھی ہے, کیا آپ جیسے لوگ, ایک بڑے باپ کے آپ بیٹے ہیں جنہوں نے ایک ورکر کی طرح ایک زیرو سے لے کے کہاں تک ایک پورا سفر طے کیا, تو کیا سیاست اسی طرح ہی سمجھائی گئی آپ کو, یا اسی طرح کی سیاست کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. دیکھیں ہم نے جو سیاست دیکھی ہے نا, وہ تو عوام کی خدمت کی سیاست ہے, لائنوں میں لگ کے کام کرنے کی سیاست ہے, اور ایک عام شہری کی طرح, ایک عام کامنر کی طرح زندگی گزارنے کی سیاست ہے. میں تو جب سے بڑا ہوں, میں نے یہ کئی دفعہ حکومتیں دیکھی ہیں, حکومتوں میں جانا دیکھا ہے اور حکومتوں کو ختم ہونے دیکھا ہے. تو ہمیں تو کبھی فیل نہیں ہوا کہ ہم حکومت میں بھی آئے ہیں, کاز وہ ہمارا جو ایک روٹین میٹر چل رہا ہے, ہم نے اپنی لائف کو ہی بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ رکھا ہوا ہے کہ حکومت کے آنے یا جانے سے فرق نہ پڑے. تو یہ جو جس قسم کی فیسلٹیز یا جس قسم کے مراحت آپ نے ابھی بیان کی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ تو اگر نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑے گا, لیکن MP صاحبان یا KPK اسمبلی کے اندر اس طرح کا آنا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج PT جو تھوڑا بہت اپنے بیانیہ پہ چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. ہم تو ایسی سیاست کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے مراحت ہوتی ہیں کہ جب تک آپ رہتے ہیں ایک پوزیشن پہ آپ مراحت لیتے ہیں, لیکن ایسی مراحت جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہوں یا عام بندے سے ہٹ کے ہوں, تو اس کا مطلب ہے جب آپ نے کامنرز لائف ہی چھوڑ دینی ہے, لوگوں سے, عام لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ملنا جلنا ہی چھوڑ دینا, اور آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلاس آف 85 جو 1985 کی اسمبلی آئی تھی, جو کہ آج تک جو ہے اس کی جو ہے چیزیں چل رہی ہیں, تو اسی نظام کو آگے چلانے کے لیے اس قسم کا بل لانا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمناک عمل ہے. تو ہمیں تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور چاہیے ہماری پارٹی کے اندر ایسا کوئی اقدام کرے یا کسی اور پارٹی میں, ہمیں تو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ چیزیں عام عوام کی, عوامی سیاست کو, جمہوری سیاست کو, پارلیمانی سیاست کے اندر جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتی. بیکاز سیاست کا جو نام ہے یہ ایک مشنری ورک ہے, اس کو تو لوگ عبادت کر کے, عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے, نہ کہ آپ اپنی مرضی کی مراحت لینے کے لیے اس قسم کا کام کریں. تو یہ بڑا ہی افسوسناک عمل ہے جو کہ کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو
میں تو اس کو کنڈیم ہی کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سر سکتے اس ہیں. پہ اس کو ذرا میں ابھی پروگرام کے دوران ہی میں نے یہ اسٹیٹسٹکس نکالے ہیں بریگیڈیئر صاحب, رونگٹے کھڑے ہو گئے سر. یہ آپ بھی یہی کا ابھی کریں استعمال اور دیکھیں کہ کے پی کے اندر کروڑ کے لگ بھگ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 2000 اسکول ایسے ہیں سرکاری جن کی دیواریں نہیں ہیں, حفاظتی دیواریں نہیں ہیں اور باؤنڈری والز نہیں ہیں. 2000 ایسے اسکول ہیں جن کے واش روم اور لیٹرینیں نہیں ہیں. 5000 اسکول ایسے ہیں جن میں بجلی نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2000 اسکول ایسے جس میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے. یہ کہاں سے اتر کے آئے ہیں یہ لوگ؟ یہ نیچرل ماحول دیا. یہ میں حیران ہوں, یہ کہاں سے یہ مخلوق اتر کے آئی ہے؟ یہ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں, کس طرح یہ حق سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کے اوپر یہ پہلے بھی کرپشن کرتے ہیں اور اب سارے جیب میں ڈال کے یہ گھر لے جائے. پھر سر یہ بریگیڈیئر صاحب آرگینک ولیج ہیں. بریگیڈیئر صاحب دیکھیے, آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں کہ لوگوں کو موجودہ چیف منسٹر کے پی سے بہت امیدیں تھیں کہ یہ ایک ینگ آدمی ہے, فرام دی گراس روٹ ہے اور ان کی سوچ مختلف ہوگی جس طرح باقی روایتی سیاستدان آتے ہیں, اور یقیناً یہ سادگی اور کفایت شاری آسٹیرٹی ان کے سٹینڈرڈ کو اور مزید بہتر کریں گے, اور پارٹی کی جو ایک خاص سوچ ہے یہ پارٹی کی لیڈر اس کے مطابق چلیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں ود سہیل افریدی صاحب, بیکاز وہ پھر ایک وہ یہ روایتی سیاستدان وہ اسی قسم کی سوچ کے اوپر چل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی میں کل پڑھا تھا کہ پچھلے کئی چند سالوں میں 34 کھرب روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ این ایف سی سے, یہ جو فیڈرل فنڈ سے ٹو دا کے پی گورنمنٹ. بھائی وہ پیسہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ اور یہ تمام عوام کی فیسلٹیز ڈیلی لائف کی بہتر کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنی چاہیے تھے, وہ نظر آنی چاہیے, لیکن فیکٹ اس سے نہیں ہو رہا. میں آپ کو آج ایک خبر دیتا ہوں, آپ نے بھی پڑھی ہوگی. دیکھیں یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. بنگلہ دیش کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی تصویر کسی پوسٹر, کسی بینر, کسی پلے کارڈ کے اوپر ڈسپلے نہیں کی جائے گی. میں کہتا ہوں یہ آپ دیکھیں, یہ ان کی سوچ دیکھیں, وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں, سوچ ان کی دیکھیں, ان کی لیڈرشپ کی کیا سوچ ہے کہ اپنی ذاتی تشہیر ہم نے نہیں کرنی. یہاں پہ تو ہر پوسٹر پہ, ہر بینر پہ جناب میں یہ کہہ دوں گا میری آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور لگائی جا رہے ہیں اور پبلک پیسے کے ساتھ, سرکاری خزانے کے ساتھ. سو دیکھیں یہاں آوائی آبا بگڑا ہوا ہے. اب تو کے پی کے اندر بھی لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت گڑبڑ ہو گیا. اور وہاں پہ میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں کہ نیب کا جو آفس ہے اپنا کے پی میں, اب انہوں نے بھی بڑے پیمانے پہ وہاں پہ پکڑ دھکڑ کے معاملات جو ہے شروع کر دیے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کے اندر بھی وہاں صوبے میں بھی بہت کچھ کرپشن کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جس کو نیب دیکھ رہی ہے. اور آج میں آپ کو ایک اور خبر سنا دوں, یہ دیکھیں یہ پازیٹیو خبر ہے, وہ یہ کہ پہلے تھا 50 کروڑ روپیہ یہ نیب کا تھریشولڈ کہ جی 50 کروڑ سے اوپر ہوگا تو پھر اس شخص کو پکڑا جائے گا. پھر کسی نے چپ کر کے اس کو 80 کروڑ کر دیا. اب آج خبر یہ آئی ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک فارمولا تیار کر رہی ہے کہ جناب یہ تو چکر بازی ہے, ہم تو اب ایک ایسا فارمولا بنائیں گے جس میں 50 کروڑ کے اوپر جو بھی پیسہ ہے وہ اس کی انفلیشن کاسٹ ایسا ہوگا کہ وہ 80 سے بھی اوپر چلا جائے گا, تو کوئی ان کے نیب کے شکنجے سے بھاگ نہیں سکے گا. دیکھیں بات یہی ہے, احتساب, اکاؤنٹیبلٹی, یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ہم سن تو رہے ہیں کہ ہوگا, لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ جو ہے وہ بھی ہو نہیں رہا. تو بہت کچھ ہونے والا ہے ذوالفقار راحت بھائی اس ملک میں. کل کیا ہوا پنجاب اسمبلی میں تو حیران آ گیا ہوں کہ ہمارے کبھی نہیں میں نے سنا. اگر آپ نے کوئی ایسا موقع دیکھا تو مجھے بتا دیں. اور یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ کیا پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپنا روسٹرم چھوڑ کے, اپنی وہ پیڈسٹل چھوڑ کے جناب ٹریجری بینچ پہ آ کے کیا انہوں نے دھویں دار اور ایک زبردست دھڑلے والی تقریر کی جو کہ ایک لیڈر کو کرنی چاہیے جس وقت کوئی لیڈر آف دا ہاؤس ہو. تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں
کچھ سختی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ مزاج لوگوں کا جو جینوئن لوگ ہیں ان کے زبان میں تلخی بھی آ رہی ہے، سختی بھی آ رہی ہے. یار یہ کب تک ایسے معاملات چلیں گے ذوالفقار راز بھائی؟ بلدیر صاحب کب تک چلے گا، کب تک چلے گا؟ مجھے اور 2-3 چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں، مجھے اور تکلیف ہو رہی ہے. 1500 ایسے سرکاری سکول ہیں، جو سکول تو ہیں کے پی کے اندر، جن کی عمارتیں ہی نہیں ہیں، اور 10,000 کے لگ بھگ جو سکول ہیں موجودہ، ان کی عمارتوں کی ریپیئر پراپر نہیں ہے. اور مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر یہ عیاشی ہو رہی ہے، اس صوبے کے اندر یہ عیاشی ہو رہی ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.